السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ میں نے رسول اللہ کا نام لیا نا، پڑھے درود پڑھنا چاہیے۔ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور مائی بہنوں، یہ جو اجلاس کی صدارت جو ہوتی ہے بڑی آزمائش کی ہوتی ہے۔ صدر صاحب کو سب کا سننا پڑتا ہے، 4 گھنٹے بیٹھنے کے بعد وقت 10 منٹ کا دیا جاتا ہے، اکثر یہی ہوتا ہے۔ مختصر خطاب ہو صدر صاحب، ایک عالم کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو ہوتی ہے سب کی تقریریں سننا اور کچھ اس کو بولنے کا موقع نہ دینا۔ یہ کیا ظلم ہے، یہ کیا انصاف ہے، بتائیے۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلوان جب کشتی لڑتے ہیں تو چین سے نہیں بیٹھ سکتا، دوسرا پہلوان دیکھ نہیں سکتا کہ فلاں اگر فلاں اگر وہ کرتا تو یہ شکست دے سکتا تھا، فلاں۔ خطابات جب ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ اگر خطیب صاحب یہ بھی کہتے تو اچھا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اس موضوع پر فلاں حدیث پیش کرتے، فلاں آیت پیش کرتے تو اچھا تھا۔ اب وقت کی پابندی میں نہیں کروں گا اور آپ کا زیادہ بھی وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ ہمارے مولانا تھے صدر صاحب، وہ کہتے تھے میں صدر ہوں، میرا حق ہے کہ میں پہلے کہوں گا، بعد میں دوسرے کہیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان علماء کہیں، جی میری خواہش ہوتی ہے، اسی لیے گھنٹوں بیٹھنا پڑتا ہے، گھنٹوں بیٹھتا ہوں اور آپ بھی بیٹھے ہیں، اس امید پر میں بیٹھا ہوں اور آپ کو بیٹھنا چاہیے کہ اس پر ہم کو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ دین کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں۔ آپ میں سے کوئی بیکار تو ہے نہیں، ہر آدمی بزی ہے، آج ہر آدمی بزی ہے۔ ایک زمانہ تھا، وقت بہت تھا لوگوں کے پاس، جا کر بیٹھتے تھے 2-2 3-3 4-4 دن رشتہ داروں کے ہاں، آج بس آئے سلام کرے، ملے، چائے پانی، ایک وقت کا کھانا کھا لیا تو بہت زیادہ ہوا، لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دنیا تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ آپ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو بابرکت فرمائے، مبارک فرمائے، اجر دے، ثواب دے، اور یہاں جو کچھ کہ آپ سنیں اللہ تعالیٰ اس پر کہنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، خطابات ہوئے الحمدللہ، اچھے خطابات ہوئے، مسجدوں کو آباد کرنے کا ثواب بھی آپ کو بتایا گیا، نماز پڑھنے کی فضیلت آپ کو بتائی گئی، اسلام ہی میں عزت ہے آپ کو بتایا گیا،
اسلام سے ہٹ کر ہم کو عزت نہیں ملے گا. جب تک ہم مسلمان ہیں عزت ہم کو ملے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ کتنے % مسلمان ہیں جی؟ آپ سب ماشاء اللہ کھیتی باڑی والے ہیں. فصل ہوتی ہے دیکھنے میں تو ماشاء اللہ بہت اچھی فصل ہوگی. کون سی فصل ہو گئی؟ سورج دانہ جو ہوتا ہے اس کی فصل ہو گئی. ایک کسان سے کہیں کہ بہت اچھی فصل ہے، لیکن کسان جانتا ہے کہ اس میں دانے نہیں ہیں، دودھ نہیں بھرا ہے. کہتا ہے دیکھنے میں تو فصل اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن دانہ جو ہے وہ اس میں دودھ نہیں بھرا، وہ دانہ نہیں ہے اس کے اندر. مسلمان بہت ہیں، کروڑوں میں ہیں ہندوستان کے اندر. حقیقت میں مسلمان کتنے ہیں؟ کون ہے جو اسلام پر عمل کر رہا ہے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کو جواب دینا ہوگا. دو طرف سے، یہ ون وے نہیں ٹو وے. مولوی صاحب بولتے رہے تم سنتے رہے، ہاں ہوں نہیں ایسے نہیں، جواب دینا پڑے گا. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے بعد سب سے پہلے تعلیم مسلمانوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے، عربیوں کے سامنے، مکے والوں کے سامنے پہلی تعلیم کیا دی؟ زور سے بولو بھائی. توحید کس چڑیا کا نام ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تو کافی ہے کیا؟ معنی نہیں معلوم، مطلب نہیں معلوم، کچھ پتہ نہیں جی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ لا الہ کا معنی کیا ہے؟ کبھی سمجھا؟ یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خیرات، یہ مسجدیں، یہ نمازیں، یہ سجدوں کے نشان ہماری پیشانیوں پر اگر توحید نہیں ہے تو کسی کام کی ہیں؟ جواب دیجئے، کسی کام کی نہیں ہیں. ایمان نہیں ہے. ایمان کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے کا نام نہیں ہے. یہ کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے کہ پڑھ لیا تو ایک آدمی بس مسلمان ہو گیا، اس کے بعد چاہے گنیش کی پوجا کرو جی، خبروں کے سامنے سجدہ کرو، درختوں کے پھیرے لگاؤ جی، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. وہ کتنا لمبا دامن ہے بھائی، وہ ہاں دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑ لیں گے. کتنا لمبا دامن ہے وہ؟ کس نے کہا آپ کو غوث کا دامن پکڑنے کے لیے؟ کاش آپ کہتے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دنیا اور آخرت میں، زندگی میں رسول اللہ کے طریقے پر چلیں گے، رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے تو آخرت میں نجات ہو جاتی تمہاری. اب مجھے یہ بتائیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تعلیم کیا دی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول. لا الہ سمجھو معنی پہلے، لا الہ، دنیا میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. پہلے انکار، پہلے نفی، نہیں ہے جی، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں. الا اللہ، اگر ہے تو حقیقی سچا معبود عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ. جب لا الہ الا اللہ آدمی پڑھ لیتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کا مالک ہوتا ہے، اللہ اس کا رب ہوتا ہے. سجدہ کس کے لیے؟ زور سے بولو. خبروں کے لیے بھی، درگاہ کے لیے بھی. کون سا گاؤں ایسا ہے مسلمانوں کا جہاں درخت نہ ہو مسلمانوں کا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر بہت سفر کرتا رہا، بہت سفر میں نے کیا. گاؤں میں داخل ہوتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ مسجد ہے کیا؟ نہیں. گاؤں میں داخل ہوتے ہی ایک کٹا، باہر جاتے تو ایک کٹا. گھر گاؤں میں داخل ہوتی ہرے جھنڈے، باہر جاتے ہیں کون؟ مسلمان ہیں ہم. ملکامور کے قریب ایک گاؤں میں گیا، قادیانی وہاں آ گئے تھے، قادیانی کافر، قادیانی علماء آ گئے تھے. جا کے میں نے وہاں بیان دیا، تقریر کی، فلاں کی فلاں کی. دیکھیے بعض باتیں ایسی ہیں، میں بہت سچی بات کر رہا ہوں.
اللہ مجھے جھوٹ کہنے سے بچائے، اور اللہ رب العالمین کسی کے مذاق سے بچائے۔ جو صحیح تلخ حقیقت، کڑوی حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اندر ملکہ مور سے اندر گئے تقریباً 60-70 پورے مسلمان۔ آج ہماری ایک عجیب حماقت ہے، کہیں صرف مسلمانوں کی آبادی ہے تو کہتے ہیں یہ مول صاحب یہ چھوٹا فلاں قبرستان، چھوٹا قبرستان، پڑوسی ملک کا نام لے لیتا، قبرستان ہے وہ۔ آپ اللہ کا فضل کیجئے کہ ہندوستان میں آپ ہیں، کیا ہے وہاں؟ بعد بحث کہتے ہیں بھئی 50-60 مسلمان ہیں۔ میں نے جا کے تقریر کی فلاں کی کہ بھئی یہ لوگ کافر ہیں، قادیانی بچوں کو کافر بنا دیں گے، فلاں بنا دیں گے۔ ایک آدمی کھڑے ہوا تھا، مولوی صاحب ہمیں مسلمانہ ہمیں ختنہ کرا لے، کوئی معلوم کیا تم نا؟ کیوں بھئی ختنہ دوسرے کراتے نہیں، مولوی صاحب ختنہ کرا سکے مسلمان۔ اچھا حضرت ہمیں یہاں بڑے گوشت کا ہمیں کتے کی لڑاتے ہیں روز، ہم نہ کون تو کافر بنا سکتا کی؟ وہ آتے نہیں یہ اسکول پڑھانے کے واسطے، غیر وہ ہری جن گری جن فلاں یہ پڑھاتے نہیں کیا؟ ویسا پڑھا رہی ہیں وہ بھی، کیا فرق پڑا؟ بہت سمجھایا نہیں مانے۔ جاؤ مولوی صاحب تمہیں کیا بول رہی، ہم نہ ہمیں مسلمانہ، ہاں ہم نہ کون جی بناتا سو، خیر کافر کوئی بنا سکتا کیا ہم کو؟ اس میں ہمارے علماء کا قصور ہے کہ ہم نے ان کو توحید نہیں سمجھایا، دین نہیں سمجھایا، ایمان نہیں سمجھایا، اسلام نہیں سمجھایا۔ جو حقیقت میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہاں جانے سے پہلے میں نے کیا کیا، ملکہ المور کے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب کو میں نے جا کے ملاقات کی۔ میں نے کہا امیر صاحب ہم کو اور آپ کو مل کر کے کام کرنا ہے، وہاں سے بھگانا ہے قادیانیوں کو۔ مسجد بنائی اہل حدیثوں نے، جا رہے تھے ہمارے امام، مجھے اندازہ ہوا قادیانی وہاں ٹکے ہیں کسی نہ کسی کی مدد سے، کسی نہ کسی کے سہارے سے۔ میں نے کہا کہ پہلے ان کو ملنا چاہیے۔ میں نے ان کو سمجھا لیا، ہمارے سنی بھائیوں کو میں نے سمجھا لیا، سب کو سمجھا لیا، سمجھا کر جا کر میرے بھائیوں ہم نے محنت کی۔ دوبارہ جب ہم گئے تو لوگ کہہ رہے تھے کیا جی یہ وہ آتے نا سیاسی پارٹی والے، جنتا دل والے گئے تو کانگریس والے، کانگریس والے گئے تو بی جے پی والے، سننے گئے تو اہل حدیث والے، اہل حدیث والے تو تبلیغیاں آئے۔ اس سے پہلے تمہیں کہاں جی تھے؟ نہیں بھئی یہ کافر ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تمہارے سے پہلے تبلیغ جماعت والے آکو گئے، بولے قادیانیوں کو رہنے دو، یہ تونڈے یا اہل حدیث تمہاری گاؤں میں نہیں آنا۔ انا للہ، کافروں کی مدد کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم سے چھڑ اہل حدیثوں سے اس لیے ہے کہ اس ہندوستان میں سب سے زیادہ توحید پر اگر کوئی کہتے ہیں تو اہل حدیث کہتے ہیں، اور کھل کر کہتے ہیں مسلمانوں تمہاری عزت، تمہاری قدر، تمہارا وزن اللہ کے پاس دنیا میں رعب، دبدبا، طاقت، حکومت، قوت اسی وقت مل سکتی ہے کہ جب تم اللہ کو سمجھو، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کو سمجھو، اللہ کی عبادت کرو۔ توحید کے بغیر تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال آپ نے محنت فرمائی۔ نماز فرض نہیں ہوئی، شراب حرام نہیں ہوئی، جوا حرام نہیں ہوا، سود حرام نہیں ہوا، فقط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید 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 توحید، ایک اللہ پہ بھروسہ، ایک اللہ کو سجدہ، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، ایک اللہ دعاؤں کا سننے والا۔ ہمارے سجدوں کا، رکوع کا، خوما کا، قیام کا، ہر ایک عبادت کا مستحق، جانی مالی بدنی عبادتوں کا مستحق کون ہے؟ قربانیاں کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے بھی ہے کیا؟ قربانی کے دن کتنے دن ہیں جی؟ 4 ہیں، 10، 11، 12، 13 ذی الحج کی تواریخ میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر تو خیر اب یہ دیکھیے بدعتیں جو ہے نا پرانے ختم ہوتے نئے شروع ہوتے۔ وہ نہیں کرنا تھا بھائی، ہم نہ معلوم نہیں ہمارے بڑے کرے، اب نئی بدعت شیطان پیدا کرتا
کسی وقت محرم میں عاشور خانے میں ہمارے جو بزرگاں تھے بہت پتہ نہیں علماء نے ایسی تعلیم دی تھی، بہت ناچتے تھے، یا علی المدد، یا علی، یا حسین، یا حسین، چا حسین، یا حسین۔ نہیں بھئی، یہ کرنے کا نہیں ہے، شیعوں کا سنیوں کا نہیں ہے۔ اب کیا شروع ہوگا؟ 11واں شروع ہو گیا، 11واں اب میلاد شروع ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر کیا ڈی جے، کیا ڈانس، کیا رقص، کیا اسلام کو کتنا یہ لوگ بدنام کریں۔ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو توفیق دے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ سے بچا کر کے اللہ ان کو جنت میں پہنچا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے، آپ نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، رات کا وقت تھا، تن کے پتنگے، کیڑے مکوڑے اس آگ میں آ کے گر رہے تھے، اور میں ان کو پکڑ کر کے دور کر رہا، وہ پکڑ کے دور کر رہا ہوں۔ یہ دنیا جہنم کی آگ میں جانا چاہتی ہے، اور میں ان کو جہنم کی آگ سے توحید کی تعلیم دے کر اللہ کے سامنے ان کے سامنے سر جھکا کر کے میں ان کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہماری مائی بہنیں سنیں، ہمارے حافظ صاحب نے کہا کہ ہماری مائی بہنوں سے بھی کچھ نصیحت کی جائے۔ میں 1989 میں حج پہ گیا تھا، اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ میں حج پہ گیا تھا، میں حاجی ہوں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں جی۔ اور میں بتا رہا تھا نا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے۔ پتہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر چھوڑا ہوا بکرا، اس کی حیثیت کیا، اس کا مقام کیا؟ ایک صاحب دیہات میں بکرا چھوڑے تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر، وہ اچانک وہ رسی ٹوٹ گئی تو نکل گیا جنگل کی طرف، شیر آیا، دیکھ کے دم دبا کے بھاگنا شروع کیا۔ کیوں؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کا بکرا ہے، احتراماً بھاگ گیا۔ وہاں ایک وہابی تھا، ملا حضرت، ان سے بھی معلوم تھا غیر اللہ کے نام کے کھانا حرام ہے، وہ اس لیے بھاگیا سو۔ ہاں، مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، ایسا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بتا رہا تھا کہ 1980 میں حج پہ گیا، ایک جوڑا آیا تھا، میاں بیوی، بے اولاد نہیں، حج پر آئے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، حج مکمل ہوا، نکلنے کی تیاری ہے 2-4 دن کے اندر، اور وہ ہم ان کو خالہ پھوپھی بولتے تھے، ان کی بڑی عمر اور ہم چھوٹے نوجوان جا کے سلام کرتے، حالانکہ میں ٹور میں گیا تھا، بلاتے بٹھاتے، آؤ بابا بیٹھو، کھاؤ دال چاول، یہ گھی فلاں، یہ وہ فلاں۔ صبح کی نماز کے بعد وہ جوڑا جو بے اولاد تھا، وہ میاں بیوی، ان میں کافی حجت ہو رہی ہے، کافی جھگڑا ہو رہا ہے، زور سے باتیں کر رہے ہیں پھوپھا کو۔ سنو جی سنو، میں تمہارے ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دے دو، کیا تو میرا خلا لے لو، میں نہیں رہ سکتی تمہارے ساتھ، لکھو طلاق، لکھو مولوی صاحب طلاق۔ میں نے کہا پھوپھی آخر کیا ہوا ہے؟ کہنے لگیں، وہ اللہ کی بندی، مولوی صاحب یہ ہے نا، یہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ادھر ادھر کے، کرناٹک کے آئے ہوئے ہیں، دور دراز کے، یہ جو حضرات ہیں ان لوگوں نے میرے شوہر کا دماغ خراب کر دیا ہے، پہلے سے تھے ویسے ہی، ان کے خاندان کا حال یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ حج ہمارے خاندان کے لیے ہو کر نہیں آیا، حج کو نہیں جانا، ہم کو جانا چاہیے، وہ فلاں درگاہ، وہ پتہ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے اور میرے ممبر، میری مسجد، میرے گھر اور ممبر کے درمیان، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر اور یہ جو ممبر ہے میرا، اس کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، صحابہ نے نہیں کہا ہے کہ جنت کے دروازے بھی ہیں، جنت کی سیڑھیاں بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب کیا بتائیں مسلمانوں نے کیا نہیں بنایا۔ اجمیر میں
اخبار میں پڑھتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھل رہا ہے، لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں۔ جنت میں جا کے کوئی واپس بھی آتا ہے؟ واہ کمال ہے مسلمانوں کا۔ کوئی داخل ہو کر کے جنت اس کو مل جائے، جی اگر کسی نے آپ کو دے دیا وہ تاج محل یا دے دیا وہ میسور کا بنگلہ کیا آپ کے نام ہے، تو پھر آپ چھوڑ کر آ جائیں گے؟ کس نے جنت کا دروازہ بنایا اور کس نے جنت کی سیڑھیاں وہ بابا بڈن گیریمی بنائی؟ میرے بھائیوں، پی ایف آئی فلاں فلاں کرناٹک میں لڑ رہی ہے، کیوں؟ وہ بابا بڈن گیری کے لیے۔ ارے بابا بڈن گیری کو جانے دیجئے، وہ کوئی مقدس جگہ ہے؟ ہاں خبر ہے وہاں کیا لڑ رہے ہو؟ کیا وہاں کہتے ہیں وہاں سیڑھیاں ہیں جنت کی، اور یہاں جنت کا دروازہ ہے اجمیر میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، بس دنیا میں کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اور یہ مسجدیں ہیں، یہ مسجدیں ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان مسجدوں کے حصے کو، اللہ رب العالمین ان مسجدوں کو جنت کا حصہ بنائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ خاتون وہ ہماری پھوپھی جو جن کو منہ بولی پھوپھی تھی کہہ رہی تھی کہ ان لوگوں نے جو خبر پرست ہیں، اب درگاہ پرست ہیں، میرا ایک سوال ہے، آپ برا نہ مانیں، اللہ مجھے معاف کرے گا۔ اب بتائیے درگاہ میں جو کام ہوتے ہیں درگا کے ساتھ وہی نہ کام ہوتے ہیں سب؟ درگاہ پوجا کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے بھائی۔ تو کہہ رہی تھی پھوپھی کہ یہ ہمارے شوہر جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جو توحید پرست اہل حدیث ہیں ان کا مذاق اڑائے، تو وہاں بھی ارے ان کے پاس کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ کہاں گئے ہمارے اولیاء؟ کہاں گئے ہمارے بزرگاں؟ میرے بھائیوں، ہم کہتے ہیں اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم کہتے ہیں اولیاء۔ اولیاء سے مراد کون ہیں؟ جو ایمان والے۔ اور ولی کون ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ رسولوں کے نام ہم کو معلوم ہیں، ولی کون ہے کسی کو پتہ نہیں ہے، ولی اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے۔ صحابہ کی عزت کرتے ہیں ہم لوگ، تو یہ ہمارے شوہر توحید پرستوں کا مذاق اڑا رہے تھے اور توحید پرستوں پہ تانا بھیج رہے تھے، میں ان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کیا طلاق لکھو، یہ تو خلا لکھو۔ تو غصے میں ہے، شوہر سمجھا رہے ہیں، ارے کیوں غصے میں آتی ہو؟ ارے اتنی ساری زندگی تو 60 سال کی عمر تو ہماری گزر گئی ہے، 62 سال کی عمر میں۔ کہا کہ نہیں، میں آپ کو موقع دیتی ہوں کہ کل فجر کی نماز تک آپ توبہ کر لیں، یا نہیں تو میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں، میں کہ وہاں میری کوئی اولاد تو ہے نہیں، اور آپ اپنے گھر چلے جاؤ۔ مالدار تھی خاتون، وہ مالدار خاتون تھی۔ کہا آپ کی دولت آپ کو مبارک، آپ رہیے جیسے چاہے رہیے، لیکن میں ایک مشرک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں توحید پرست ہوں، میں مشرک کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ سوچو اور صبح میں آ کے بتاؤ۔ دوسرے دن صبح بلایا گیا، مجھے بٹھایا، قلم پیپر جا لکھو۔ شوہر پوچھتے ہیں اپنی بیگم صاحبہ سے، آخر بتاؤ کہ تم اتنی پریشان کیوں ہو اور اتنے غصے میں کیوں ہو، اتنا ضد کیوں کر رہی ہو؟ اس خاتون نے جو جواب دیا آپ بھی سنیں، ہماری مائی بہنیں سنیں۔ وہ کہتی ہیں میرے شوہر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم کو جہنم میں بھیجے، اللہ تعالیٰ تم کو جہنم میں بھیجے، تو کیا میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں اپنی آنکھوں سے جہنم میں جاتے ہوئے؟ میں آپ کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ جنت میں رہیں، میں چاہتی ہوں کہ دنیا میں ہم محبت سے رہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہمارے حج کو قبول کرے، اور ہم کل دونوں جنت میں جائیں۔ میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ توبہ کریں شرک سے، آپ توبہ کریں خبر پرستی سے۔ میرے بھائیوں، فوراً وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کسی خبر پہ نہیں جاؤں گا، درگاہ پہ نہیں جاؤں گا، غیر اللہ کو سجدے نہیں کروں گا، غیر اللہ کے نظر و نیاز نہیں چڑھاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے بہت سے نوجوانوں کا حال یہ ہے،
مولوی صاحب جنوبی نماز پڑھتی ہیں. مولوی صاحب دیکھو ہمارے کیسے ہیں لوگاں، دیکھو مولوی صاحب وہ ہمارے لوگاں کیسے ہیں، دیکھو ہاں ان کی نماز دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو، ان کا تقویٰ دیکھو، ان کی پرہیزگاری دیکھو، فلاں دیکھو. ابھی ہمارے مولوی صاحب نے حدیث پیش کی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا جی، تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت، دین کی محبت، توحید، اخلاص، تمہارے اعمال کتاب و سنت قرآن حدیث کے مطابق ہیں کہ نہیں، اللہ وہ دیکھتا ہے. اپنی توحید کو درست کرو، توبہ کر لو، آج ہی توبہ کر لو خبر پرستی سے. اب یہ بتائیے من موہن، وہ بھاگوت نے کہا تھا، بھاگوت نے کہا تھا 2 سال 3 سال پہلے دسہرہ کے موقع پر اس کا اسپیچ ہوتا ہے، دسہرہ کے موقع پر اس کا خطاب ہوتا ہے. اس موقع پر موہن بھاگوت نے کہا تھا ہندوستان کے مسلمان، ان کے آبا اجداد جو بھی تھے سب غیر مسلم تھے، سب ہندو تھے، اب یہ مسلمان ہو گئے. ہندو تھے یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ان کے نام ہیں، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الرزاق، سلمان، عمران، پتہ نہیں اسلامی نام تو ہیں لیکن عقیدہ اسلامی نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ موہن بھاگوت کہہ رہا ہے. ان کے آبا اور اجداد جو ہندو تھے وہ مورتی پوجا کرتے تھے، آج مسلمان خبر کی پوجا کر رہے ہیں. وہ ان کے آبا اجداد کھڑی ہوئی مورتی کی پوجا کرتے تھے اور یہ سوئے ہوئے خبروں میں مردوں کی پوجا کرتے ہیں. اس کے الفاظ سن لیجئے، یوٹیوب میں مل جائے گا آپ کو، گوگل مار کے نکالیے. اور ان کے آبا اجداد ہندو تھے، میلوں میں جاتے تھے، یاتروں میں جاتے تھے، اس کی جگہ انہوں نے عرس منانا شروع کر دیے. اس کا بدل انہوں نے یہ تلاش کیا ہے. اس کے بعد ان کے آبا اور اجداد بھجن گاتے تھے، کیرتی بھجن گاتے تھے، اور آج یہ مسلمان قوالی گاتے ہیں. فرق نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان مجھے یہ بتاؤ، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید میں یہ سب کرنے کا حکم ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بھئی آپ کیوں خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے دنیا کی نگاہ میں، ہندوستان کے ہندوؤں کی نگاہ میں مار کھاتے ہو، بدنام ہوتے ہو. سیدھے کہہ دو کہ ہمارے نام تو مسلمان ہیں لیکن ہم عقیدے کے اعتبار سے ہمارے غیر مسلم عقیدے ہیں، بتا دو. کہتے جی تم مسلمان ہو کیا؟ تم مسلمان ہو موہن بھاگوت، تم مسلمان ہو، تم تو پورے عقیدے ہندوؤں کے رکھتے ہو، رسم رواج تمہاری عبادتیں سب ہندوانہ ہیں جی. انہوں نے غیر مسلموں نے بڑوں کی عید منا لی، دوڈور حبا، تم نے بڑوں کی عید منا لی. انہوں نے کڑے سوموارا بنا لیا تو تم نے آخری چہارشنبہ بنا لیا. آخر بتاؤ تمہاری عیدوں میں ان کی عیدوں میں کیا فرق ہے؟ میرے بھائیوں، میں بتا رہا تھا کہ سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی ہے. میری مائی بہنیں غور سے سنیں، اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ آپ کے بچوں کو آپ توحید کی گھٹی پلائیے، ان کو سمجھائیے. خبر میں کیا یہ سوال ہوگا؟ من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ومن نبیو کا، تمہارے نبی کون ہیں؟ ومن رسول کا، ومن نبیو کا. ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اب میرے موبائل میں ہے، ہمارے علماء کرام اللہ توفیق دے، موجود ہے، اس میں دکھا سکتا ہوں ابھی اوپن کر کے. علماء کرام کہہ رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی، شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی مر گیا، دفن کر دیا گیا. منکر نکیر آئے، پوچھے من رب کا،
کہنے لگا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ من ربو کا، کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ من نبیو کا، میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ غلط نہیں کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ دیکھ لیجئے، واہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، بولو غوث اعظم کی دستگیر کی، بولو بولو بولو۔ فرشتے حیران، کہہ رہے مولوی صاحب بول رہے ہیں، عالم بول رہے ہیں، فرشتے حیران، ارے یہ کیا عجیب معاملہ ہے، ہاں فرشتے پریشان۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا جواب اگر نہیں دیتا ہے تو اسے گرزوں سے ماریں گے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے پریشان ہو گئے، یہ کیا بھئی ہے، ہاں اب بتائیے یہ بھی کوئی دین ہے، یہ بھی کوئی اسلام ہے، بتائیے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو عزت نہیں ہے، مسلمانوں کی قدر نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہو تو نا، اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تمہاری سربلندی ہے، تم کو عزت ہے۔ تم مسلمان ہی کہاں ہو جی، تمہارے سجدے غیروں کے لیے، تمہاری قربانیاں غیروں کے لیے، تمہارے رکوع غیروں کے لیے، تمہارا طواف غیر اللہ کے لیے، نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے، تمہاری نمازوں، تمہارے روزوں، تمہارے حج، تمہارے زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہوگا بتائیے۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جس کی موت شرک پر ہو جائے، سنیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما سکتا ہے قیامت کے دن، بغیر توبے کے مر جائے تو بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما سکتا اللہ تعالیٰ بغیر سزا دیے کے، اور چاہے تو اللہ تعالیٰ سزا دے کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ اگر کوئی مشرک بغیر توبے کے مرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کرے گا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آپ بتائیے، ایک حدیث بتا کر کے نوجوان بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں، مائی بہنیں بھی ہیں، مختصر کر دیتا ہوں۔ زیادہ بولنے کی مجھے عادت نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اس موقع سے کچھ عقیدے کی اصلاح ہو جائے، معاشرے کی اخلاق کی اصلاح ہو جائے، اور ہمارے معاشرے کے اندر پائی جانے والی خرابیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں اربع من السعادہ، اربع من السعادہ، چار چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کو مل جائیں تو خوش نصیب ہے۔ کتنی چیزیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ الصالحہ، نیک خاتون، نیک عورت، نیک بیوی۔ مائی بہنیں یہاں موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ ہماری مسجد اہل حدیث، مساجد اہل حدیث کی خوبی یہ ہے کہ ہم اپنی مائی بہنوں کو مسجد میں موقع دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں، بیان سنیں، واعظ سنیں، اصلاح اپنی کریں، گھر کی، خاندان کی، اولاد کی، بچوں کی اصلاح کریں، اس لیے موقع دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں بلاتے آپ ہماری مائی بہنیں، ہم آپ کو اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ آ کر کے اپنی ساڑیاں دکھائیں، زیورات دکھائیں، اور مشکل سے ملتے ہیں تو آپ کی نڑند کیسی ہے، آپ کی دیورانی کیا بولوں، ماں ہمارا ساس کا کاٹ اس کا کاٹ، کیا بولوں، اس کی شکایت، اس کی شکایت، اس لیے نہیں بلاتے ہیں آپ کو۔ آپ کی اصلاح کے لیے، آپ اگر ایک عورت سدھرتی ہے پورا خاندان سدھر جاتا ہے، پورا خاندان۔ ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم۔ سنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں چار چیزیں جس کو مل جائیں وہ خوش نصیب ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا
المرأۃ الصالحہ، کون بولو پہلا؟ نیک خاتون، نیک عورت، نیک بیوی۔ ہماری مائی بہنیں کیا کرتے ہیں معلوم؟ کیا ماں تمہیں شادی کر کو لائے کہتے نا تمہارے بہو کو دیکھے نہیں نا ہمیں بولے تو کھڑا کرتے ہیں لاگو السلام علیکم بولو ہاں کیا پری جیسی بچی کا کر لے کہ ماں تو ماشاء اللہ۔ ہاں پہلے سب حضرت مولوی صاحب، ہر کسی مولوی صاحب ہمارے بچے کو ایک اچھی گوری خوبصورت لڑکی ہونا، عجیب بے عیب تو آپ کو جنت ہی میں ملے گی، حور دنیا میں تھوڑی ملے گی، کوئی نہ کوئی عیب تو رہے گا ہی بھائی، جلدی نہیں معلوم ہوتا، جلدی نہیں، چند دن گزرنے کے بعد معلوم ہوتا خط اونچا ہونا تھا، چھوٹا ہوا، چھوٹا تھا بڑا ہوا، ایسا تھا ویسا تھا، انسان ہے عیب سے پاک نہیں ہے۔ آج ہماری خواتین، ہماری مائی بہنیں، ساری مصیبتیں جو آتی ہیں ہماری مائی بہنوں سے پریشانیاں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیندار نیک خاتون کو بہو نہیں بناتی، اپنی بچیوں کی دینی تربیت نہیں کرتی، دینی تعلیم نہیں دیتی۔ یاد رکھیے اپنے بچوں کو آپ نے انجینئر بنایا، حالت کیا ہے معلوم کیا؟ ایک گھر میں گیا، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں، دونوں جو ہے نا وہ چاول چنتے بیٹھے ہیں، جاری چنتے بیٹھے ہیں، ترکاری وہ سبزی صاف کرتے بیٹھے ہیں۔ کیا بھائی آپ کے بچے کہاں ہیں؟ کیا بولو مولوی صاحب، ایک بچہ کینیڈا میں ہے، ایک بچہ امریکہ میں ہے، ایک بچہ جرمن میں ہے، ایک بیٹی فرانس میں ہے، ہم لوگ کیا ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے۔ نوجوانوں کا حال، گھر سے سیدھے آتے ہی وہ پھینک دیتے ہیں سامان اپنا، جو بھی ہے بیگ ہے وہ ہے یہ ہے، وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کھل جا سم سم۔ کیا تماشا ہے؟ بیوی کو، عورت کو شوہر سے بات کرنے کی فرصت نہیں، شوہر کو بیوی سے بات کرنے کی فرصت نہیں۔ اور ہماری مائی بہنیں کیا بتائیں، گھر میں رہتی ہیں تو پرانی ساڑیاں، باہر جاتی ہیں تو ہزاروں روپے کی ساڑیاں پہن کے جاتی ہیں۔ کس کو دکھانا ہے جی؟ گھر میں آپ اپنے شوہر کے لیے بن سنور کر کے رہیے۔ بیچارہ باہر دیکھ کر آتا چمک رہی عورتیں، گھر میں آئے تو نوکرانی ہے، کیا مصیبت ہے۔ اور اسے میں بتانا چاہتا ہوں، ہماری بزرگ جو والدین ہیں نا، ان کا بھی قصور ہے۔ بہو اچھا پہن نہیں سکتی، بہو اچھا اوڑھ نہیں سکتی، بہو کے لیے بڑی پریشانیاں، اچھا پہنے تو مشکل، اچھا اوڑھے۔ نکاح کیوں کرتے ہیں، شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ والدین کو چاہیے کہ اپنی بہو اور اپنے بیٹے کو اچھا پہن اوڑھ کر کے دے کر کے خوش ہوں۔ ان کو بتائیں، آپ بہو سے کہیں کیا پہن کے کھڑی ہیں، تمہیں کیا پہن رہی، تمہیں کپڑے نہیں ہے، پہنو جی اچھے کپڑے پہنو، جاؤ بہو پہنو اچھے کپڑے پہنو۔ میں میاں بٹھو نہیں بنتا، اگر ہماری بہو اچھے کپڑے نہیں پہنے میں ڈانٹ دیتا ہوں، کیوں لائیں کپڑے؟ تو الماری میں پہنانے کے واسطے لائے ہیں، پہنو اچھے کپڑے پہنو، شوہر کے سامنے بازینت ہو کے رہو، کہ میرا بیٹا گھر میں آئے دیکھ کر خوش ہو جانا، دوسروں کو نہیں دیکھنا، وہ آپ کو دیکھتی طبیعت خوش ہو جانا کہ میری بیوی ماشاء اللہ۔ جب آئیں آپ کے شوہر باہر سے، ان کا استقبال کرو، خندہ پیشانی سے، مسکراتے ہوئے پانی پیش کرو، وضو کے لیے، منہ دھونے کے لیے، پینے کے لیے۔ ان کے آنے سے پہلے گھر کو سنوار کے رکھو، پورے گھر میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رہو۔ بچے ہیں گھر میں، ہنگامہ کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، بگاڑتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن یہ اچھی خاتون کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ہو۔ شوہر آئے دیکھے خوش ہو جائے، ماشاء اللہ میری بیوی کتنی سلیقہ مند ہے۔ میری مائی بہنیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص خوش نصیب ہے جس کو نیک بیوی مل جائے۔ نیک بیوی کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جو 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے،
کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس عورت سے کہے گا کہ جس جنت کے دروازے میں سے چاہے تو داخل ہو جا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس روئے زمین پر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ نیک بیوی، اور ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے نوجوانوں کی، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر عورت کے اندر کچھ خامیاں ہوں، عورت کے اندر کچھ خامیاں ہوں، نظر انداز کر دیں، پکڑ کے نہیں بیٹھنا۔ ان کے ماں باپ کو گالی دیے، فلاں دیے، دیکھیے عورت سے کام لینے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے ان کی تعریف کی جائے۔ اچھا پکا سامنے تعریف کرے، ماشاءاللہ آپ آج کا کھانا اچھا ہے، کتنی خوش ہوتی، اس سے اچھا بناتی ہیں عورتیں، اور ان کی تعریف کیجئے کہ ماشاءاللہ گھر کو آپ نے کتنا اچھا پاک صاف رکھا ہے، اور پاک صاف رکھیں گے۔ آپ نے ہنگامہ شروع کر دیا، جب دیکھو ہنگامہ، اب عورت سوچتی ہے ان کا قصہ یہ تھا، چلو ہمیشہ رونا یہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اور ہماری بڑی خواتین کو چاہیے گھر کے معاملے میں بچوں کو اگر خوش رکھنا ہے تو ان کی بیوی کی عزت کرو، بہو کی عزت کرو، بچہ خوش رہے گا آپ سے، ان کے والدین کے خوش رہو، بہو آپ سے خوش رہے گی۔ یہ سب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت جو تھی حضرت خدیجہ سے تھی۔ اللہ کے نبی ہمیشہ تعریف فرماتے، میری خدیجہ ایسی تھی، میری خدیجہ ایسی تھی، میری خدیجہ ایسی تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنواری، نوخیز، غیر شادی شدہ ایک لڑکی آپ کے نکاح میں دیا ہے، اس بوڑھی عورت کی تعریف آپ بار بار کیوں کرتے ہیں؟ عورت سب کچھ سنبھال سکتی، اس کے سامنے دوسروں کی تعریف نہیں کرنا، دوسری عورت کی تعریف کرے، ای مصیبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس بڑھیا کی تعریف آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے، کہا عائشہ خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، خدیجہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو۔ خدیجہ وہ خدیجہ ہیں جب سارے لوگوں نے مجھے کمانے سے روکا، انہوں نے اپنا مال میرے لیے دین پہ خرچ کیا۔ جب سارے لوگوں نے مجھ کو جھٹلایا، میری خدیجہ نے میری تصدیق کی، ایمان لے آئیں اور میرے ساتھ کھڑی رہیں برابر، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ عائشہ آئندہ تم اس طرح کی بات نہ کہو۔ میرے بھائیوں، بات بہت لمبی ہو رہی ہے، اصلاح معاشرے کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر ہماری عورتوں میں کچھ خامیاں ہیں، نظر انداز کر کے ان کی خوبیوں پہ نظر رکھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کا پڑوسی اچھا ہو۔ پڑوسی اچھا ہونا آدمی بے فکر رہتا، اگر پڑوسی اچھا نہیں تو بڑا درد سر۔ ایسے پڑوسیوں سے واسطہ ہم کو بھی پڑا ہے، یہ مصیبت۔ بچی آ کے کھیلے تو مشکل، ادھر کھانسے تو مشکل، ادھر فلاں۔ اچھا پڑوسی خوش نصیب ہے جس کو مل جائے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کو مکان کشادہ مکان ملے، کشادہ مکان بیوی بچوں کے رہنے کے لیے، جھوپڑی ہی صحیح، جیسا کچھ کے صحیح، اللہ نے اس کو مکان دے دیا۔ چوتھا خوش نصیب وہ انسان ہے جس کو اچھی سواری مل گئی، لون لے کر نہیں، قرضہ لے کر نہیں، وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، ضرورت کے لیے سواری اچھی مل گئی، اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر آخرت میں ہماری کامیابی نہیں ہے، آخرت میں ہماری کامیابی نہیں۔ اور جب تک ایک اللہ کا ماننے والا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا، خبر پرست نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا جب تک اس زمین پر ہے تب تک اللہ زمین آسمان کو باقی رکھا ہے۔ جس دن ایک اللہ کا ماننے والا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونک دو،
اب چونکہ اس زمین پر میری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ انس و جن کو کیوں پیدا کیا، اس کی عبادت کے لیے، نہیں، اللہ تعالیٰ انسان اور جنوں کو پیدا کیا ہے اس اکیلے کی عبادت کرنے کے لیے۔ دنیا کے سارے کام کرو لیکن عبادت صرف اکیلے اللہ کی۔ اور جب اللہ رب العالمین نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، کیوں؟ تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے زمین پر۔ جب ایک بھی اللہ کی عبادت کرنے والا توحید پرست نہیں ہوگا، اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے کہ سر پھونک دو، بس دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی۔ جب تک تم توحید پر قائم ہیں دنیا قائم ہے، جب تک اہل حدیث ہیں اللہ کا نام بلند ہے، اللہ کا نام بلند ہے۔ جب اہل حدیث ختم ہو جائیں گے، نام کے اہل حدیث نہیں، اللہ اکبر آمین رفع دین، آمین رفع دین، وہ نہیں، ویسا نہیں، سینے پہ ہاتھ بھی بنتی، آمین بھی رفع دین سب کرتی۔ وہ آج کل چند نوجوان زندہ باد مرد آباد جا کر میلے میں شریک ہو رہے ہیں فلاں شوق میں، ایسا نہیں۔ ہر اعتبار سے قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، تب تک اللہ رب العالمین اس زمین کو باقی رکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم جو کچھ کے سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو اللہ تعالی توحید پرست بنائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ ہندوستان کے سرزمین حقیقت میں توحید پرست مسلمان ہو جائیں۔ اللہ اس ملک کے باشندوں کو، ہمارے دیگر غیر مسلم بھائیوں کو بھی اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ملک کو اچھے حکمران عطا فرمائے، انصاف پرست حکومت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے، بچائے، ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تقریر کا، میری تقریر کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، صرف اصلاح ہے، بس اصلاح کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اگر درمیان میں کوئی بات ایسی ویسی آ گئی ہے تو وہ میری اپنی جانب سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی۔